للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علینا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ حج کا مبارک مہینہ ہے اور آج لاکھوں حجاج کرام میدان عرفات میں حج کا اہم ترین جو رکن ہے، رکن اعظم ہے، وقوف عرفات، وہ اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ یہ دن انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کا جو دریا ہے وہ اس وقت جوش پر ہوتا ہے، اور آج کے دن وہ میدان عرفات میں جس وقت حاجی جمع ہوتے ہیں، اس دن اس کی کرم نوازیاں اس قدر ہوتی ہیں کہ لا تعداد لوگوں کو وہ جہنم کی آگ سے نجات عطا کر کے بخشش مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے چونکہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ حاجی اس وقت مینا، مزدلفہ اور عرفات میں موجود ہیں اور ہم یہاں ہڈرسفیلڈ کی سرزمین پر بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے حج کا۔ گویا ہم تصور میں آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس وادی میں چل رہے ہیں اور تصور میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے اس کا تذکرہ سن رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ وہ گھڑیاں لائے، ہمیں بھی ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے حوالے سے پہنچے تھے مکہ مکرمہ میں جب حضور کریم علیہ السلام عمرہ کے لیے پہلے تشریف لائے، اور آپ نے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، داخل ہو کر پھر آپ باب السلام سے کعبہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے حجر اسود کا استعلام فرمایا اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف فرمایا، اور پھر طواف فرما کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے، اور دوران طواف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم بھی نوش فرمایا۔ جب آپ طواف فرما رہے تھے تو اس طواف کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم جو ہے اس کو نوش بھی فرمایا، اور جب طواف سے فارغ ہوئے تو پھر حضور نے اس کا استعلام فرمایا۔ استعلام کہتے ہیں چھونے کو یا بوسہ دینے کو، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یا چھوا جائے یا اسے بوسہ دیا جائے، اور یا پھر دور سے اس کو اشارہ کر کے بندہ وہاں سے آگے اپنے جو طواف کا چکر ہے اس کو مکمل فرمائے۔
مقام ابراہیم پر آپ تشریف لائے اور یہاں آ کر پھر آپ نے نوافل پڑھے. جب آپ تشریف لا رہے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ ہے وہ آپ نے تلاوت فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے طواف کے چکر مکمل فرمائے تو آپ تشریف لے کر گئے مقام ابراہیم کی طرف، اور آپ کی زبان مبارک پر قرآن کی آیت تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم کے قدموں والے پتھر کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ، یہاں آ کر نماز پڑھو. انتہائی یہ فضیلت والا مقام ہے، اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، اور یہی وہ مبارک پتھر ہے جو کعبہ کی تعمیر میں لفٹ کا کام دیتا تھا. آپ اس پہ کھڑے تھے، جب اوپر جانا ہوتا یہ پتھر اوپر چلا جاتا، جب نیچے آنا ہوتا یہ آپ کو نیچے لے آتا. تو اسی پتھر نے لفٹ کا کام دیا. اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں فرمائیں، جسے قرآن نے مینشن کیا ہے تفصیل کے ساتھ. اسی پتھر کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے یاقوتوں میں یاقوت ہے. یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنتی یاقوت ہیں. اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا ہے. اگر ان کی روشنی برقرار رہتی تو مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن رہتا، سارا جہان روشن رہتا. رب نے اس کی لائٹ کو بجھا دیا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ابن آدم کے گناہوں نے اس کی لائٹ کو بجھا دیا ہے، کہ جب اس کو کوئی بندہ آ کر ہاتھ لگاتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. جو توحید خدا بندی اور رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہوئے اس کو چومتا ہے، اس کو اشارہ کرتا ہے، اس کا استعلام کرتا ہے، یہ قیامت کے دن ہر اس شخص کی گواہی دے گا خدا کی بارگاہ. اب یہ پتھر ہے لیکن اس کی ہارڈ ڈسک اور اس کی جو میموری ہے وہ اتنی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور اس دنیا کے آخری انسان تک کا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ ہے. ہر شخص کو یہ جانتا ہے، اس کے نام سے واقف ہے، اس کی ولدیت سے واقف ہے، اس کے قبیلے سے واقف ہے، اس کے باپ کے نام سے واقف ہے. اور قیامت کے دن ایک ایک کے بارے میں کہے گا کہ ہاں اس بندے نے جو تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والا تھا میرے پاس آ کر گواہی دی تھی اور مجھے چوما تھا. تو حضرات یہ جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس آ کر طواف کے بعد سرکار نے نوافل ادا فرمائے. اللہ، اس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اور تقریباً حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبولیت دعا کے مقام لکھے ہیں ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے. فرمایا حرم کعبہ میں جن جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور اسے اللہ نے روشن نشانی قرار دیا. اپنی ابراہیم کے قدموں والے پتھر کو روشن نشانی قرار دیا. ابھی جو آیہ کریمہ میں نے جو حصہ تلاوت کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے، بڑا برکت والا ہے. وہدی للعالمین، اور ساری انسانیت اور ساری کائنات اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. فیہ آیات بینات، اس کے اندر روشن اوپن کھلی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم کے قدم لگے ہوئے. حضرات 2 قدم ہیں، آپ نے کبھی قریب سے اس کو جا کر دیکھا ہو. اور یہ مقام ابراہیم کو جو مصلی بنانے کا حکم رب کی طرف سے نازل ہوا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی. کچھ مواقع ایسے آئے کہ ان کا دل چاہا کہ اللہ اس طرح کر دے. ان 3 مقامات میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں اللہ نے کرم کیا کہ میرے ذہن میں جو بات آئی اور میں نے سرکار کو عرض کی اللہ نے اسے قبول کر لیا. ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
کیا ہم اس پتھر کو اپنے لیے جائے نماز نہ بنا لیں؟ کیا ہم اس پتھر والے مقام کو، ابراہیم کے قدموں والی جگہ کو اپنے لیے مصلی نہ بنا لیں؟ تو کہا جب یہ خیال آیا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو تب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. تب یہ نازل ہوئی کہ اللہ نے اے لوگوں حکم دے دیا ہے تمہیں قیامت تک کے لیے کہ تم ابراہیم کے قدموں والی جگہ کو مصلی بنا دو. ابراہیم کے قدموں والی جگہ کو مصلی بنا دو. اللہ اکبر. حضرات دونوں قدم اس پتھر کے اندر، ایک قدم 10 سینٹی میٹر 10 سینٹی میٹر ڈیپ ہے نیچے، اور دوسرا 9 سینٹی میٹر ڈیپ ہے. یہ دونوں قدم ساتھ ساتھ ہیں، ایک 10 سینٹی میٹر ایک 9 سینٹی میٹر ڈیپ ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے قدم کی وہ 22 ہے 22 سینٹی میٹر، اور اس کی جو چوڑائی ہے قدم کی وہ 11 سینٹی میٹر ہے. یہ اس میں آج بھی موجود ہے. انگلیوں کے نشانات اب محفوظ نہیں ہیں چونکہ 5000 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا. تو پہلے تو یہ اوپن تھا، لوگ جا کے اسے مس کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے اندر سے، تو وہ جو انگلیوں کے نشانات پہلے محفوظ تھے وہ اب موجود نہیں ہیں. لیکن باقی وہ پورے قدم کا ایک ایک چیز آج اس پتھر کے اندر محفوظ ہے. اللہ اکبر. اور یہ جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں یہ قبولیت والی جگہ ہے. اللہ اکبر. یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی جو ہر طواف کے بعد لازم ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کئی طواف کیے ہیں تو بعد میں 2 کر کے آپ کئی رکعتیں اکٹھی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سرکار نے وہاں نوافل ادا کیے اس طرح کہ یہ حجر اپنا مقام ابراہیم آپ کے سامنے تھا اور پھر اس کے آگے بیت اللہ تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پر اس موقع پر ادا فرمائی. پہلے میں سورہ کافرون تلاوت کی، دوسرے میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی. یہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کمپلیٹ فرمایا. اور اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں پھر استعلام کیا حجر اسود کا. استعلام کرنے کے بعد آپ زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے اور وہاں آ کر سرکار نے زمزم نوش کیا. زمزم نوش بھی کیا، اپنے سر پہ بھی ڈالا، اسے نوش بھی فرمایا، پیا بھی، اپنے سر پہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈالا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. حضرات یہ بھی اللہ کی روشن نشانی ہے. یہ بھی 5000 سال سے چشمہ چل رہا. یہ جنت کا چشمہ ہے جو بہتا زمین پر ہے. یہ ہے جنتی، لیکن اس کا کنیکشن اللہ نے اس زمین پہ کیا ہوا ہے. وہ پائپ لائن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن مدینے والا فرماتا ہے کہ یہ آتا، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جنت ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن یہ بہتا زمین پر ہے. زمین پر یہ بہ رہا ہے اور یہ 5000 سال سے بہ رہا ہے. اور اسے نسبت ہے سیدنا اسماعیل کے قدموں سے کہ جب بچپن میں اللہ کے نبی نے اپنی ایڑیاں اس مقام پہ رکھی تھیں تو رب نے وہاں سے یہ چشمہ جاری کیا، جس چشمے کا پانی باعث برکت ہے. باعث برکت ہے، بیماریوں سے شفا ہے. سر درد والا اسے پیے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. بھوکھا اسے پیے تو یہ بھوک مٹا دیتا ہے. پیاسا اسے پیے پیاس مٹا دیتا ہے. اسے پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ اسے قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. اس کی بڑی برکتیں ہیں اس پانی کی. اور حضرات اسے ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن اس میں شامل ہے. قیامت تک کے لیے مدینے والے کے لعاب کی برکتیں امتی کو نصیب رہیں گی. اب جب آپ پیا کریں اس تصور سے پیا کریں کہ اس میں مدینے والے کا لعاب بھی شامل ہے. حضور کریم علیہ السلام نے کلی فرما کر عبداللہ ابن عباس کو دی تھی پانی کا ڈول کہ اس میں ڈال دو، پانی کا ڈول اس میں ڈال دو. تو اسی موقع پر، اسی حج کے موقع پہ سرکار کا لعاب دہن بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اسی پانی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ کے قلب اطہر کو جب چیرا گیا تھا اور چاک کیا گیا تھا، اسی پانی سے حضور کے قلب اطہر کو غسل بھی دیا گیا. اب آپ اندازہ فرما لیں کتنا فضیلت اور برکت والا یہ مبارک پانی ہے. اللہ اکبر. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. نوش فرمانے کے بعد پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر اقدس پہ بھی ڈالا. حضور نے اسے سر پہ، اس پانی سے حضور کو محبت تھی. اور بلکہ جب آپ ساتھ تشریف لے گئے، جس طرح آج حاجی اپنے ساتھ زمزم لاتے ہیں، سرکار بھی اسی طرح زمزم اس وقت مشکیزے میں بھر کے مدینے لے کر گئے اور اہل مدینہ کو اس کا تبرک عطا کیا سرکار نے. اس طرح حاجی جب جاتے ہیں تو لے کے آتے ہیں. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے.
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمزم سے واپس آ کر پھر حضور نے حجر اسود کا استعلام کیا، اس کی طرف اس کا استعلام کیا، اسے بوسہ دیا، اور اسے بوسہ دینے کے بعد پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ اب صفا مروہ کی صحیح فرمانی تھی، حضور صفا کی جانب تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ باب صفا جہاں آج بنا ہوا حرم میں ایک باب ہے، ڈور ہے، اس کا نام ہے باب صفا، تو اس طرف سے سرکار تشریف لے گئے۔ پہلے اس کا استعلام کیا، استعلام کر کے پھر حضور باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو زبان اقدس پہ تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ لوگوں یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی رسپیکٹ کرو۔ یہ شعائر دینیہ کے اندر، شعائر اسلام کے اندر یہ شامل ہے انشاءاللہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ صفا سے آپ نے صحیح کا آغاز فرمایا، اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ قرآن نے سب سے پہلے صفا کہا پھر مروہ کہا، ان الصفا والمروہ تھا، تو فرمایا ہم اپنے صحیح کا آغاز بھی صفا سے کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام، اس مقام کو حضرات بہت سی اور بھی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اگر آپ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ آپ پڑھیں پیچھے اسلام کی جو ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی جو دور ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے میں ایک تو یہ بھی بات عرض کروں، سب سے پہلے جب سرکار نے قرآن نے حکم دیا نا کہ اپنے خاندان والوں کو اسلام کا پیغام دو، انہیں ڈراؤ اللہ سے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور روایت آپ سنتے ہیں کہ حضور پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھ کے آپ نے اس وقت اہل مکہ کو، قریش کو بلایا، اپنے سارے خاندان کو، قریش کی دونوں شاخیں اس میں شامل تھیں، انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا کہ لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے تو مان لو گے؟ ان کا جی بالکل مان لیں گے، آپ جیسا سچا انسان کوئی نہیں۔ تب آپ نے فرمایا میں تمہیں خدائے واحد سے ڈراتا ہوں، اسے خدا کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان اور قریش کو جمع کر کے دعوت دی تھی، یہ بھی اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دی تھی، جس پر ابو لہب نے کہا تھا کہ معاذ اللہ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا، اس کام کے لیے بلایا، اور آپ کے ہاتھوں کی طرف کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ۔ ہاں جی، تو یہ اس پر پھر اس کی مذمت میں یہ سورت نازل ہوئی تبت۔ یہ سورہ اس موقع پر اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبت ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور ساتھ اس کی بیوی کی مذمت آئی جو سرکار کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے سرکار نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا۔ یہیں ایک یہ بھی روایت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے ملتی ہے کہ قریش نے کہا اگر آپ اس پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، اس پہاڑ کو صفا کا جو پہاڑ ہے سونے کا بنا دیں۔ سیدنا جبریل امین نازل ہوئے، ان کا اگر ہم آپ چاہتے ہیں تو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر بنانے کے بعد انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو پھر ان کو ایسا سخت عذاب دیں گے کہ اس کی مثال ہسٹری میں نہیں ہوگی۔ اگر اس پہاڑ کو سونے کا دیکھ کر بھی یہ نہ مانے تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ آج تک کسی اور پہ نہ آیا ہوگا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، یا تو آپ فرمائیں تو سونے کا بنا دیتے ہیں، اور یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، یہی پہاڑی تھی۔ اور وہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک دابۃ الارض، بولنے والا جانور نکلے گا، وہ جانور بھی اسی پہاڑی سے نکلے گا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ دجال آ جائے، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ بولنے والا جانور نکل آئے، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ان وقتوں سے پہلے نیک اعمال کی جلدی کرو۔ وہ جو بولنے والا جانور ہوگا
وہ انسانوں کی طرح کلام کرے گا، یہ بھی ایک نشانی ہوگی اس وقت۔ اور اس کے بارے میں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کہ وہ یہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، دوسری روایت کہ وہ روئے زمین کی سب سے بڑی اور عظمت اور فضیلت والی مسجد سے نکلے گا، اور تیسری یہ کہ وہ جبل ابی قبیس سے نکلے گا۔ تو اگر ان تینوں روایتوں کو ساتھ جمع کر لیں تو جبل ابی قبیس جو ہے وہ بالکل صفا پہاڑی کے ساتھ ہے، جس پہ آج یہ بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، بالکل صفا کے عین ساتھ، درمیان میں کوئی 8-10 میٹر کا ہی فاصلہ ہوگا جو راستہ ہے۔ تو جبل ابی قبیس بھی یہی ہے۔ اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، وہ بھی یہی جبل ابی قبیس۔ پہلے یہاں مسجد موجود تھی جو انہوں نے گرا دی اور اس کی جگہ یہ محل بنایا گیا تھا۔ اس پہ وہ مسجد موجود تھی، اس جگہ ترکوں نے اور اہل محبت نے مسجد بنا دی تھی جہاں حضور نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو یہ پہاڑی بھی ساتھ ہے، صفا بھی ساتھ ہے، اور مسجد بھی سب سے بڑی روئے زمین کی برکت والی مسجد حرامی ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں ساتھ ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کھڑے ہو کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس کی بلندی پہ حضور کھڑے ہو کے آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ اور جہاں درمیان میں وہ گرین لائٹس آج لگی ہوئی، جہاں سیدہ ہاجرہ تیز دوڑی تھی، کیونکہ بیٹا لیٹا ہوا تھا کعبے کے پاس، یہ جگہ تھی گہرائی میں، صفا اور مروہ تھی اونچی، جب اس پہاڑ پہ آتی پانی کی تلاش میں بچے کو وہاں چھوڑ کر، تو بیٹا نظر آ رہا ہوتا تھا، بار بار دیکھتی تھی کعبے کی طرف اور بچے کی طرف، اور پھر پانی کی تلاش میں نیچے جاتی، تو جہاں بیٹا نظر نہ آتا وہاں ہاجرہ تیز دوڑتی تھی، اور جب پھر بلندی پہ پہنچتی بچہ نظر آ جاتا تھا وہاں آہستہ ہو جاتی تھی۔ رب نے قیامت تک کے لیے اپنی بندی کی اس عمل کو حجاج کے لیے سنت بنا دیا ہے، فرمایا جب تک یہ کام کرو گے نہیں تمہارا کام پورا نہیں ہوگا۔ اللہ ہو، یہ سارا دراصل حج جو ہے حضرات، یہ صالحین کی اداؤں کا نام ہے، یہ انبیاء اور مرسلین اور صالحین کی اداؤں کا نام حج ہے۔ دیکھیں نا، وہاں نہ کسی نے نوافل پڑھنے، نہ کسی نے وہاں بیٹھ کے ذکر کرنا، نہ اللہ کی ضربیں لگانی ہے۔ فرمایا بس یہاں میری بندی تیز دوڑیے، یہاں تیز دوڑو، جہاں آہستہ چلی وہاں آہستہ چلو، اسی کا نام عبادت ہے۔ یہاں کوئی تسبیحیں نہیں پڑھوانی تم سے، بس جو میری بندی نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ، اسی کا نام حج ہے۔ جو میرے بندے ابراہیم نے کیا، جو میرے حبیب نے کیا، بس اس کو کرتے چلے جانے کا نام حج ہے۔ جہاں وہ بیٹھے وہاں بیٹھ جانا حج ہے، جہاں وہ چلے وہاں چلنا حج ہے، جہاں دعا مانگی وہاں دعا مانگنا حج ہے، جہاں وہ کھڑے ہو گئے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اور کئی گھنٹے رب سے مانگتے رہے، وہاں ان کا کھڑا ہونا حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفات بن گیا۔ اللہ کو تو حضور کریم علیہ السلام نے یہاں اس کے 7 چکر لگائے اس موقع، صفا سے آغاز کیا، مروہ پر آپ نے، اور حضرت ام حبیبہ اور دیگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا، شدت صحیح کی وجہ سے آپ کا تہبند اڑ رہا تھا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ آپ اس پر صفا اور مروہ کے اوپر صحیح فرما رہے تھے۔ تو وہاں آپ نے جا کر اس کو مکمل کیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جس طرح طواف کے پہلے 3 چکروں میں حضور نے یہ کندھا جو تھا اوپن رکھا تھا، اسی طرح صفا مروہ کے درمیان میں بھی بعض روایتیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سرکار کا یہ کندھا کھلا تھا، اور چادر جو تھی احرام کی وہ نیچے سے نکال کے آپ نے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ مروہ پر پہنچے، جب قبلہ نظر آیا تو پھر آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اور یہاں پھر آپ نے اختتام کا اعلان فرمایا صحیح کا، کہ صحیح اب ختم ہو گئی، جس کے ساتھ جانور ہے قربانی کا وہ احرام نہ کھولے، وہ حج قران کرے، جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر آیا وہ سر منڈا کر احرام اتار دے، پھر دوبارہ 8 تاریخ کو یہاں سے حج کا احرام باندھ کر ہمارے ساتھ چلے۔ اب چونکہ سرکار نے احرام باندھا ہوا تھا، بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ جانور نہیں تھے، اب وہ احرام نہ کھولیں، وہ بڑے پریشان اور بڑا مشکل پر ہے، اگر وہ کہیں بھی اللہ کے حبیب جب نہیں اتار رہے تو ہم کیسے اتاریں، کیونکہ ان کا تو ہر کام سرکار کو دیکھ کر تھا۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے بھی معلوم ہو جاتا پہلے تو میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا، لیکن میں لایا ہوں اس لیے میں نہیں کھول رہا۔ تب جا کر کہیں صحابہ کرام نے اپنے بال منڈوائے اور احرام جو تھے وہ کھولے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احرام کے اندر آپ رہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ تھے، امہات المومنین میں بھی کچھ آپ کی ازواج تھیں شامل،
اور یہ جو آپ نے صفا مروہ کے درمیان صحیح فرمائی تھی، یہ آپ نے پیدل فرمائی، اور جو طواف زیارت کے وقت فرمائی وہ اونٹنی پہ فرمائی۔ طواف زیارت کے وقت جو طواف فرمایا وہ بھی اونٹنی قصوہ پر فرمایا، لیکن عمرے کے وقت سرکار نے پیدل فرمایا۔ کتنی سمجھدار وہ اونٹنی تھی کہ دوران طواف اور دوران صفا مروہ کسی بھی جگہ نہ اس نے پیشاب کیا نہ اس نے لید کی، بلکہ جب تک سرکار سواری پہ بیٹھے رہتے تھے کبھی وہ پیشاب نہیں کرتی تھی، وہ جانور جس چیز پہ حضور سواری فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر پھر فرمایا نماز ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے نماز ظہر سے پہلے اتوار کے دن حضور نے یہ عمرہ اپنا مکمل فرمایا، اور عمرہ مکمل کر کے سرکار پھر وادی بطحا میں تشریف لے گئے۔ یہ وادی بطحا جو ہے یہ حجون کا علاقہ ہے، یعنی معلیٰ بھی سے کہتے ہیں۔ بیسیکلی مکہ کے اندر جو انٹری کے 3 راستے تھے اس وقت، 3 علاقے جس سے لوگ مکہ شہر میں داخل ہوتے تھے، ایک کو معلیٰ کہتے تھے، ایک کو مسفلہ کہتے تھے، ایک کو شبیکہ کہتے تھے۔ تو یہ جو معلیٰ والا علاقہ تھا حجون بھی سے کہتے ہیں اس علاقے کو، اور وادی بطحا بھی سے کہتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں مکہ مکرمہ کا تاریخی قبرستان موجود ہے، جنت المعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں ام المومنین سیدہ خدیجہ کی قبر ہے۔ جی یہ بالکل اگر آپ مروہ پہاڑی سے ایسے تھوڑا سا گھوم کر ادھر پیچھے جائیں تو جہاں مسجد جن ہے، مسجد جن سے بالکل تھوڑا سا آگے یہ قبرستان ہے، اور یہ جو پرلا علاقہ ہے یہ سارا وادی بطحا تھی۔ حجون پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے درمیان اس کے دامن میں یہ قبرستان ہے، تو یہ جو اراؤنڈ قبرستان کے پہاڑی سلسلہ ہے اسے حجون کہتے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنا عمرہ مکمل کیا ظہر سے پہلے، اور نماز ظہر آپ نے وادی بطحا میں جہاں آپ کا کیمپ تھا وہاں جا کے ادا کی، وہیں آپ کا قیام رہا جمعرات تک، یعنی یہ اتوار کا دن تھا، ظہر آپ نے وہاں جا کے پڑھی، سوموار بھی آپ کا وہاں گزرا، منگل بھی آپ کا وہاں گزرا، بدھ بھی آپ کا وہاں گزرا، اور پھر جمعرات 8 تاریخ تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مینا کی جانب تشریف لے کر گئے۔ اب اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ اس دوران یعنی اتوار کی ظہر سے لے کر جمعرات تک، بعض لوگ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر اور ابن قیم کہ حضور تشریف نہیں لائے کعبے میں، لیکن بعض روایتیں اور بعض آثار یہ بتاتے ہیں کہ حضور تشریف لاتے رہے اس دوران، کیونکہ ایک مسند احمد کی روایت اور دیگر روایتوں کے اندر ایک خطبہ ملتا ہے جو 7 تاریخ کو حضور نے حرم کعبہ میں دیا تھا، اور اس میں لوگوں کو مناسک کے حج کی تعلیم دی حضور نے۔ حضور کا خیمہ وادی بطحا میں تھا۔ یہاں ایک بڑی محبت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جسے امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر نقل فرمایا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اب حضور وہاں تشریف فرماتے، صحابہ مختلف مقامات پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اب جن لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضور کریم علیہ السلام کی سب وہاں آپ کا قیام ہے، خیمہ وہاں ہے، تو لوگ پھر زیارت کے لیے آتے، ملاقات کے لیے آتے سرکار کی۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں میں بھی وہاں حاضر ہوا، جب یہاں سے عمرہ کر کے حضور فارغ ہو کے وہاں تشریف لے گئے، یہ کتاب الحج بخاری میں روایت موجود ہے جی، اور وہ کہتے ہیں میں وہاں حاضر خدمت ہوا سرکار کی بارگاہ میں، سرخ رنگ کا خیمہ تھا، چمڑے کا خیمہ جس میں حضور تشریف فرما تھے، اور اس کے باہر بلال نے مصلی بچھایا اور حضور کے لیے سترا گاڑا، ایک نیزہ تھا مصلی کے آگے وہ گاڑ دیا، جس طرح نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے جو چیز ہم رکھ دیتے ہیں گزرنے کے لیے کہ اگر کوئی گزرنا چاہے اسے سترا کہتے ہیں، یعنی 1 میٹر لمبا کم از کم ہونا چاہیے اور وہ سامنے رکھ دیا جائے، تو امام کا سترا مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا امام کے آگے رکھ دیا پیچھے لوگ سب بنا کے کھڑے، تو وہ امام کا سترا مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہر نمازی کے لیے الگ الگ سترا رکھا ہو۔ تو سرکار کے لیے ایک نیزہ گاڑا سیدنا بلال نے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں حضرت بلال نے اذان دی، مصلی بچھایا، سترا گاڑا، پھر اذان دی، پھر وہ پانی کا ایک برتن لے کر گئے، وضو کروانے کے لیے حضور کو اندر لے گئے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پانی کا برتن تھا، جس طرح بڑی کنالیاں ہوتی ہیں، پراتیں، بڑی کنالیاں ٹائپ، تو کہا وہ لے کے اندر گئے، حضور نے وضو فرمایا، جو پانی بچ گیا برتن میں جب لے کے باہر نکلے، ابو جحیفہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا صحابہ دوڑ پڑے، اس پانی کے گرد جمع ہو گئے اور اس میں ہاتھ لگا لگا کے وہ اپنے چہرے پہ مل رہے تھے، اس پانی سے ٹچ کرتے، مس کرتے، ہاتھوں کو گیلا کرتے، پھر اپنے چہرے پہ پھیرتے، اپنے سینے پہ پھیرتے۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا جو پانی تھا، اس وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکتیں حاصل کر رہے تھے۔
کسی کو نہ ملتا پانی تو وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ آج کے یہ لوگ ہوتے نا جو شرک کے فتوے لگانے والے، تو یہ پھر کیا کہتے اس موقع کو دیکھ کر؟ دیکھا نا مدینے والے کے وضو کا بچا ہوا پانی، بھائی شریعت ان کو سمجھ آئی تھی نا، وہ نسبت مصطفیٰ کا کتنا خیال کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کی ذات سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی کس قدر عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہ ظالم تو شرک و بدعت کے نام پر آج ایک ایک نشانی مٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور اب معاذ اللہ قبر رسول کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا صحابہ کے عقائد کو سمجھیے خدا کے لیے، کہ وضو کا بچا ہوا پانی بلال لے کر آئے اور وہ اس میں ہاتھ لگا لگا کے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے جس پانی کو مدینے والے کے جسم سے نسبت حاصل ہو جائے وہ پانی بھی برکت والا ہے، جس شے کو مدینے والے سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی نسبت والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد نبی میں جب بھی آتے، ممبر پہ جس جگہ حضور بیٹھا کرتے تھے نا، یعنی یہ 3 سٹیپ تھی ممبر کے جس طرح، تو جہاں سرکار بیٹھتے تھے عبداللہ ابن عمر اس پہ ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کے چہرے پہ پھیرتے۔ بتائیے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ صحابہ کا عمل ہے، یعنی ایک نہیں بے شمار روایتیں ہیں، بخاری میں روایتیں، مسلم میں روایتیں۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اللہ اکبر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، وہ کہتے ہیں حضور نے آ کے نماز پڑھائی، پھر نماز پڑھا کر لوگ حضور سے مل رہے تھے، کہتے میں بھی آگے بڑھا، میں نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا، خدا کی قسم برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے بڑھ کے خوشبودار تھا۔ کہا میں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے چومے اور اسے اپنے چہرے سے لگائے، اپنے چہرے پہ ملے اس کو، حضور کا ہاتھ اس طرح پکڑ کے، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں حضور نے احرام باندھا ہوا تھا، مجھے سرکار کی اس دن پنڈلیوں کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، جب بھی یہ روایت ابو جحیفہ بیان کرتے ساتھ کہا کرتے تھے خدا کی قسم میں آج بھی رسول اللہ کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں، وہ جو منظر اس دن دیکھا تھا آج تک میری آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہے، جو منظر اس دن دیکھ کر آیا تھا وہ آج بھی میری آنکھوں کی سکرین کے اندر محفوظ ہے، اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے عرض کی، یہیں حضرت علی تشریف لائے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سرکار نے یمن بھیجا ہوا تھا، حضور چلے مدینے سے، یہ چلے یمن سے، اب انہوں نے وہاں سے رستے میں احرام باندھا، حضور نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ اس مقام پر وادی بطحا میں جب سرکار عمرہ کر چکے تھے تو حضرت علی اور ابو موسیٰ اشعری یہ یہاں آ کر پہنچے سرکار کی خدمت میں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لائے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا۔ اب یہ سرکار کی خدمت میں پہنچے، اب یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا سیدنا حیدر کرار سے، کہا ہم احرام باندھ کے چلے مدینہ سے، تم آئے ہو یمن سے، کیا نیت کی تھی؟ اب دیکھیں نا کوئی کمیونیکیشن تو نہیں تھا اس وقت، کوئی اس وقت موبائل فون تو نہیں تھے، پر نیت کیا کریں؟ حج تمتع کی ہوگی، حج قران کی ہوگی، کون سی نیت ہوگی؟ کہا حضور میں یمن سے چلا تھا، جب میں نے احرام باندھ کے نیت کی تھی تو میں نے کہا تھا اللہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے میں تیرے محبوب نے کی، اے اللہ وہی نیت، میں بھی یہ احرام باندھتے وقت وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے سے چلتے وقت تیرے محبوب نے کی، اللہ، یعنی محبت دیکھیں صحابہ کی، حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے تعلق دیکھیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرت انس بن مالک نے روایت فرمائی، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور میں نے بھی وہی نیت کی احرام باندھتے وقت جو اللہ کے حبیب نے کی۔ حضور نے فرمایا علی تمہارے ساتھ جانور ہے قربانی کا، تم نے احرام نہیں کھولنا، عمرہ کرو، احرام نہیں کھولنا، حج کر کے احرام کھولنا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری تمہارے پاس جانور نہیں ہے لہذا تم عمرہ کر کے احرام کھول دو، دوبارہ 8 تاریخ کو ہمارے ساتھ احرام باندھنا ہے، اللہ اکبر۔ وادی بطحا میں حضور نے 4 دن قیام کیا، 4 دن، اتوار کا بقیہ حصہ، سوموار کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ 20 نمازیں حضور نے اس وادی میں ادا فرمائی، وادی بطحا میں۔ 7 کو آپ نے خطبہ دیا مکہ مکرمہ میں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں 7 کو خطبہ دیا
طبقات ابن سعد کی یہ روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا، مسجد حرام میں تھا اور آپ کی پشت ملتزم کے ساتھ تھی، یعنی کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان آپ کھڑے تھے، پشت اس طرف تھی آپ کی، اور سامنے مجمع تھا لوگوں کا، صحابہ کا، اور مناسک حج کی حضور انہیں تعلیم دے رہے۔ یہ وہاں خطبہ ہوا، اس میں پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 8 تاریخ کو تمام لوگ ظہر کی نماز مینا میں جا کے ادا کریں، اور پھر اگلے دن صبح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہاں سے آپ نے روانگی فرمائی۔ اور اسی موقع پہ ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 چیزیں، بیت اللہ کا دروازہ پکڑا اس طرح ہاتھ میں، فرمایا 3 چیزیں قیامت کی نشانیوں میں ہیں، 3 چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلی فرمایا نمازوں کا ضائع کرنا، لوگ نمازیں ضائع کریں گے، فوت ہو جائیں گی لوگوں کی نمازیں، پرواہ نہیں کریں گے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی۔ نمازوں کو ضائع کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دوسری بات حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا شہوتوں کی پیروی کرنا، شہوتوں کے پیچھے چلنا، بے حیائی کے پیچھے چلنا، فحاشی کے پیچھے چلنا، یہ بھی نشانی ہوگی۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی حکمران جو ہوں گے، وزیر جو ہوں گے، یہ خائن ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے اس وقت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی۔ اس موقع پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرات یہاں تک کی بات پہنچی، انشاءاللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس سے اگلا جو سفر ہے مکہ مکرمہ سے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ بیان کریں گے۔ جمعہ میں 8 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا جو کل گزرا، جس طرح کل بھی حاجی جمعرات کو گئے تو وہ بھی 8 کا دن تھا۔ وادی بطحا میں فجر پڑھ کے بیٹھے رہے، بلند آواز سے تکبیریں پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیریں پڑھی۔ جب سورج طلوع ہوا اس کے بعد پھر وہاں سے آپ مینا کی طرف تشریف لے کر گئے، اور پھر مینا میں جا کے آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر وہاں ادا کی، اور پھر یہ نمازیں پڑھ کے سرکار وہاں سے آپ مقام عرفات کی طرف تشریف لے کر گئے۔ حضور کے سفر حج کی باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حرمین کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔